مولانا صاحب کی شخصیت ہمارے لیے بڑی باعث تقویت ہے۔ جب ان کو کوئی بھی ذمہ داری دی گئی، ماشاءاللہ انہوں نے اس کو بھرپور انداز میں نبھایا۔ آج بھی ان کی یہاں موجودگی ہم سب لوگوں کے لیے، انتظامیہ کے لیے، پولیس کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہے، بیکاز ان کی اپنی فریٹرنیٹی میں جتنی عزت اور احترام ہے شاید ہی کسی اور عالم کا ہو۔ میں مولانا صاحب آپ کی موجودگی میں صرف چند کلمات کہوں گا، باقی انشاءاللہ آپ ہی اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ پولیس اور انتظامیہ نے پورے ڈویژن میں دن رات آپ کے رفقا کی مدد سے اور ہماری جو دینی اور علمی کمیونٹی ہے اس کی مدد سے، تعاون سے تمام چھوٹے بڑے مسائل پہ قابو پا لیا ہے، جو محرم کی تیاری کا ایک بنیادی ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی میونسپیلٹی کی سروسز، لاجسٹک سپورٹ، یہ بھی ساری ہماری ماشاءاللہ ہم نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ پولیس نے اپنا ڈپلائمنٹ پلان، کنٹینجنسی پلان سارا ان پلیس ہے۔ ہم نے اس پہ بارہا میٹنگز کی ہیں، ڈویژن کمیٹی، ڈسٹرکٹ امن کمیٹی اور تحصیل لیول پہ بھی یہ ساری میٹنگز ہو چکی ہیں۔ ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا ہوا ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ اور پولیس ہمہ وقت تیار ہے۔ اللہ رحم کرے گا، انشاءاللہ ہماری تیاری مکمل ہے، اور آپ کے تعاون سے محرم الحرام انشاءاللہ بڑا پرامن گزرے گا۔ میں اس کے ساتھ ہی میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں گزارش کروں گا مولانا صاحب سے کہ وہ آپ سے خطاب کریں۔ بہاولپور محترم جناب صادق علی ڈوگر صاحب، RPO بہاولپور، DSO صاحبان، DPO صاحبان اور میرے ساتھ آئے ہوئے اس قافلے میں جملہ مکاتب فکر کے جید علماء کرام اور بہاولپور سے تعلق رکھنے والے تمام مکاتب فکر اور امن کمیٹی کے علماء اور رہنما اور عمائدین، حاضرین محفل، آپ جانتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم الحرام میں قیام امن بین المسالک ہم آہنگی، اتحاد بین المسلمین اور پیغام پاکستان کے فروغ کے سلسلہ میں یہ قافلہ امن حکومت پنجاب، محکمہ اوقاف پنجاب کی خصوصی ہدایات پر آج بہاولپور پہنچا ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم ملتان اور اس سے پہلے ہم سائیوال میں یہ اجلاس اتحاد بین المسلمین کے کر چکے ہیں۔ اور مجھے معلوم ہے کہ ہم سے پہلے بھی آپ حضرات کے ڈسٹرکٹ لیول پر اور ڈویژن لیول پر بہت سی میٹنگیں ہو چکی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہوں گی، جس میں معاملات طے ہو رہے ہیں۔ اور بہاولپور تو ہمیشہ بڑا پیسفل رہا ہے، اور بڑی محبتیں اور پیغامات اور میسیجز لے کر ہم یہاں سے اٹھتے ہیں۔ آج بھی ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے کہ بین المسالک ہم آہنگی کو ہم نے کیسے پیدا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ ایک شہر کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک جہان کے لیے نہیں، بلکہ کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، جتنی قومیں بستی ہیں، جتنے شہر اور بستیاں بستی ہیں، جتنے ملک، جتنے جہان بستے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا۔ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوگ۔ احمد کے ماننے والے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا، مکہ المکرمہ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تلواریں میانوں سے نکال کر کہہ رہے تھے کہ آج ہم ان لوگوں سے بدلہ لیں گے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا تھا، جنہوں نے ہم سے زیادتیاں کی تھی۔ جب یہ بات ہمارے نبی، آپ کے نبی، ہمارے آقا، آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، یہ بار تو ایک نعرہ لگ رہا ہے اور وہ نعرہ یہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج ہم ان لوگوں سے انتقام لیں گے، تو سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اپنے خیمے سے، اور آپ نے باہر آ کر کہا کہ آج کا دن الیوم یوم الملحمہ کا دن نہیں ہے، آج کا دن الیوم یوم المرحمہ کا دن ہے۔ آج کا دن انتقام کا دن نہیں ہے، آج کا دن اللہ کی رحمت کا دن ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم تو اس نبی رحمت کے ماننے والے ہیں، مسلمان محفوظ رہے، اور ایک جگہ فرمایا دوسرا انسان، دوسری جگہ فرمایا انسان محفوظ رہے۔ تو ہم کن چکروں میں ہیں؟ آج دشمن کی نظریں اس ملک کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ کل میں اسلام آباد میں تھا اور بہت مقتدر علماء کرام پاکستان کے وہاں کرتے تھے، اور الحمدللہ یہ ضابطہ اخلاق جو آپ کے ہاتھوں میں آ چکا ہے، جس کی آواز میں گھر گھر لے کر پہنچ رہا ہوں، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پیغام پاکستان، جو پاکستان کا نیریٹو، پاکستان کا بیانیہ ہے، اس کو ہم ہر گھر کی آواز بنائیں۔ اور یہ وہ بیانیہ ہے جس نے دہشت گردی، انتہا پسندی کی کمر کو توڑا ہے۔ کیوں؟ یہ علماء کا وہ فتویٰ ہے جو 22,000 علماء نے اس پر دستخط کیے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا انور بھائی کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ لاکھوں انسانوں نے ڈاکٹر صاحب اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور پھر یہ پاکستان وجود میں آیا ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں سمجھتا ہوں یہ امن محرم کی نہیں، ہر دن کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ میں نے دیکھا ہے یہاں خواجہ صاحب بیٹھے ہیں، اس شریف والے بیٹھے ہیں، تمام ضلع سے تعلق رکھنے والے علماء
بیٹھے ہیں, ربانی صاحب بیٹھے ہیں, نگاری صاحب بیٹھے ہیں, مسعود صاحب بیٹھے ہیں, الحمدللہ انہوں نے, علماء نے اپنا کردار امن کے لیے ادا کیا ہے. اور آج بھی ہم اسی پیغام کو لے کر آئے ہیں کہ منبر و محراب سے امن محبت کے لیے آواز کو بلند کیجیے اور بین المسالک ہم آہنگی اور پیغام پاکستان کو فروغ دیجیے. ہم دشمن کی کسی چال کو اس ملک پاکستان میں چلنے نہیں دیں گے. ہماری افواج, ہمارے سیکورٹی ادارے, ہماری پولیس, ہماری انتظامیہ جو ملک کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے, ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں, شانہ بشانہ بھی ہیں انشاءاللہ کہیں. جو لوگ شہداء ہیں, چاہے فوج پاکستان کے ہیں, چاہے سیکورٹی اداروں کے ہیں, چاہے پولیس کے ہیں, آج ان شہداء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں, جن کی وجہ سے آج اس حال کے اندر ہم امن سے بیٹھے ہیں. تو میرے بھائیوں, بہت نازک دور چل رہا ہے, تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ امن اور محبت اور وحدت کی آواز کو عام کریں. حضرات صحابہ کرام ہوں, حضرات اہل بیت اطہار ہوں, ان کی عزت, ان کی تکریم ہماری عقیدت کا محور ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کل یہ سارے علماء نے یہی بات کی ہے جو میں یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اس میں پاکستان کی تمام نمائندہ شخصیات, اہل تشیع, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, سب کے سب موجود تھے. اور میں نے وہاں پر بھی یہی کہا کہ میں تو اس پیغام کو گلی کوچوں پہ لے کے جا رہا ہوں. آپ اسلام آباد میں اگر بات کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں, تو میں نے بتایا کہ سائیوال, ملتان اور بہاولپور میں اسی آواز کو ہم لے کر پہنچیں گے جہاں تمام ڈسٹرکٹ کے عمائدین موجود ہوں گے, اور اس کو گھر گھر کی آواز ہم بنائیں گے. یہ پاکستان میرا ہے, یہ پاکستان آپ کا ہے. آئیں ہم اس ذریعے اصول کو اپنے سامنے رکھیں. اپنے مسلک کو چھوڑو نہ اور کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ. اور دوسری بات کیا ہے کہ جو آپ انتظامیہ کے ساتھ عہد اور معاہدات کرتے ہیں, اس پر عمل کرنا ہم سب کے ذمہ داری ہے. جلوس کے روٹس, ٹائم اسپیکر جو ہے, جو اس کی وائلیشن ہے, اس کو برداشت نہیں کیا جائے. تو ان تمام چیزوں کو, اور کوئی ایسا واعظ, ایسا خطیب اپنے درمیان مت بلائیے اور اپنے لوگوں کو روکیے جو دل آزاری کا باعث بنے, وہ کوئی بھی ہو. اور میں یہاں پر انتظامیہ کی موجودگی میں اس بات کو کر رہا ہوں, کیونکہ ہم نے کل قومی سلامتی کی جو ہماری علماء کی میٹنگ تھی, اس میں یہ بات ہو چکی ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا اور کسی کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی جو بھی دل آزاری کا باعث بنے. تو اس لیے آج کی سیرت اگر ہم بیان کریں تو سچی بات ہے کہ گھنٹے کیا دن بھی لگ سکتے ہیں, مہینے بھی لگ سکتے ہیں, پھر بھی ان کی سیرتیں ختم نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میں نے آپ کا ٹائم تھوڑا زیادہ لیا ہے کہ میں آنے کی غرض و غایت کو بیان کر سکوں. میں اس موقع پر اپنے میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ ذریعہ بن رہے ہیں ہماری اس بات کو پہنچانے کا. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے مالکان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انور جہانگیر بھائی کہہ رہے تھے, اللہ کا شکر ہے 9 صدی ہو گئی ہے ہمیں اس کام میں جڑے ہوئے,
हमारे वालिद मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद इस बहावलपुर में ही सबसे पहला इदारा बनाकर वो बादशाही मस्जिद गए थे, और 50 साल हो गए कि ये काम शुरू हुआ। आज ये एक तनावल दरख्त बन चुका है। कितने खूबसूरत फूल इस वक्त इस स्टेज पर और हमारे सामने बैठे हैं। इतनी खूबसूरत गुफ्तगू यहाँ करेंगे। छोड़ दें, हम तो उस नबी रहमत के मानने वाले हैं कि जब ताइफ में आपने आवाज़ को बुलंद किया तो आपको मालूम है कि क्या कुछ नहीं हुआ। आप ज़ख्मी भी हुए, फरिश्ते भी उतरे, और ये भी कहा कि इन पहाड़ों को मिलाकर इन कबाइल को तबाह कर दें, मगर अल्लाह के नबी और नबी रहमत हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि नहीं, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ, और अगर इनके लिए नहीं है, इनके मुक़द्दर में नहीं है, तो मैं इनकी नस्लों की हदायत के लिए दुआ करता हूँ। जब उसके घर गए तो देखा तो उसकी बुढ़िया के आंखों से आंसू आ गए कि मेरा अमल क्या था और रहमतुल लिल आलमीन का अमल क्या है। तो हज़ूर ने फरमाया, तुझे जहन्नम से बचाने और जन्नत को मुस्तहकम करें, मजबूत करें। जब हम सब इस तरह बैठेंगे, मुत्तहिद होंगे और मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे, तो दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंशाअल्लाह हमारी फोर्सेस को भी इससे तक़वियत हासिल होगी, और हमेशा, और हमारी इंतज़ामिया को भी इससे तक़वियत हासिल होगी, और हमेशा होती है। और पूरी कौम की दुआएं इनके साथ और हमारी अफ़वाज पाकिस्तान के साथ हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह मुत्तहद रहने और पैगाम अमन और मोहब्बत को हर गली कूचे की आवाज़ बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना। तमाम मसालिक की तरफ से कोई बंदा ये नहीं कहता कि हमें आपस में लड़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और आप रहमतल लिल आलमीन भी हैं। लोगों ने आपको पत्थर बरसाया आपके ऊपर, आपको जख्मी किया, मगर आपने किसी को बद्दुआ तक ना दी। हमेशा अल्लाह ने फिर कुरान मजीद में ये सनद नाज़िल फरमा दी कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हाई इज्जत की निगाह से देखती है। मैं बिलीव करता हूँ मुल्क में जब सेक्टेरियनिज्म था उसमें उलमा किराम ने इंतहाई अहम रोल अदा किया। जब टेररिज्म था आए दिन बम धमाके होते थे और उलमा किराम को जान की हिफाजत के लिए एक खतरात लाहक थे। उस दौर में भी इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए फतवे दिए, लोगों को इस बात पे बावर कराया कि अमन की खातिर ये दहशतगर्दी जो है इसको तर्क करें। बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुप जिनको अवाम की तरफ से मकबूलियत थी, जब उलमा किराम का फतवा आया तो उसके बाद उनकी मकबूलियत में बतदरीज कमी हुई। मैं उसका सहरा उलमा किराम को देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल लेवल पे जो अमन कमेटीज हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिस तरह से ये अपने लेवल पे मसाइल हल कर रहे हैं, हम उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं। यहाँ पे मैं ये भी बावर करा दूँ कि हमारी इंतजामिया के अफसरान और पुलिस के अफसरान इंतहाई प्रोफेशनल हैं। ये हर उस मामले को बड़ी अहमियत देते हैं जो कल कलाम को किसी अमन के ब्रीच का बायस बन सकता है, और इनके बिहाफ पे मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाअल्लाह बहावलपुर डिवीजन में हम अमन कायम करेंगे।